وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل، مقتدر علماء کرام، حاضرین محترم، نہایت ہی بابرکت، نورانی اور روحانی سالانہ محفل پاک ہے جو حضرت عبداللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں ہر سال منعقد ہوتی ہے. بڑی محبت کے ساتھ میرے انتہائی واجب الاحترام، میرے مہربان، میرے کرم فرما جناب بابا جی محمد یعقوب خان صاحب قبلہ نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھے حکم دیا. میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی. جس محبت سے بابا جی مجھے دعوت دیتے ہیں اور میں ان کے حکم کی تعمیل میں یہاں حاضر ہوتا ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ تمام سلسلے خیر و برکت سے چلتے رہیں جو دین کے حوالے سے جن مبارک سلسلوں کا انہوں نے آغاز کیا. یہ آستانہ بخاری، یہ مسجد شریف، یہ مدرسہ، بچوں کی تعلیم، یہ بڑے مبارک سلسلے ہیں جس گلشن کی آبیاری اللہ رب العزت نے بابا جی کے ذمہ لگائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت، ان کی محنت و کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ تمام حاضرین اپنے دامن میں حسنات برکات جمع کرنے کے لیے تشریف لائے. میری دعا ہے کہ ہر آنے والے کو اللہ تبارک و تعالی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. یہ عرس مبارک اتفاق ہے کہ محرم شریف کے مہینے میں منعقد ہو رہا ہے، اور آج نئے اسلامی سال کا دوسرا دن ہے. سن 1444 ہجری ہے اور محرم شریف کی آج دوسری تاریخ. ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ نیا اسلامی سال عالم اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ امن و سلامتی، عافیت اور خیر و برکت کا سال فرمائے. یہ وہ ایام ہیں جن میں ان پاک ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے
جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بڑے نازک دور میں، جب کہ باطل قوتیں اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے منظم انداز میں دشمنان اسلام سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو ان کے مقابلے کے لیے رہتی دنیا کے لیے مثال بنایا، ان مقدس ہستیوں کو اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار، اس کا سیدھا اور سادہ مفہوم یہ ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاندان ہے۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ ان کا کتنا مقام ہے کہ اسلام پر جب مشکل وقت آیا اور خلافت کو ملوکیت میں بدلنے کے لیے سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں وہ پاکیزہ کارنامے سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا کہ آپ تو شہید ہو گئے، حضور کا خاندان قربان ہوا، لیکن دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر گئے۔ اسی لیے خراج عقیدت پیش کرنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں خراج پیش کیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ خانوادہ نبوت کی کھیتی تو کٹی، لیکن شجر اسلام کو کٹنے سے بچا لیا، اور ان ہستیوں نے اپنا خون پیش کیا، اور خون جگر سے انہوں نے شجر اسلام کی آبیاری کی تھی۔ ان ہستیوں کو قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کہا گیا۔ اور محرم شریف کی پہلی تاریخ جو کل کا دن گزرا ہے، یہ تاریخ اسلام کی اس مایہ ناز شخصیت و ہستی کا یوم شہادت ہے، جن کو امام عادل کہتے ہیں، جنہیں امام راشد کہتے ہیں۔ یہ وہ ہستی جو نبی کریم علیہ السلام کی مراد ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم نبی پاک کی مراد ہے۔ ان کی قربانیوں اور ان کے ایثار، اسلام کے لیے خدمات، اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، ان کے صفحات کا روشن باب جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمات ہیں۔ میں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ شہید محراب نبوی ہیں۔ سارے کہہ دیں شہید محراب نبوی، حضور کے مصلی پہ حضور کے محراب میں شہید کیے گئے۔ اور اس سے پہلا جو مہینہ گزرا ہے ذی الحج کا، اس مہینے کی 18 تاریخ کو یہ 3 شہادتیں، شہادت کربلا، محرم کی پہلی تاریخ کو شہادت فاروق اعظم، اور 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اس لیے میں اپنے بیان میں اور اپنی گفتگو میں عرض کروں گا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سچا مسلمان وہ ہے اور صحیح معنوں میں سنی وہ ہے جس کے اندر لچک نہ ہو اور جس کے اندر جھول نہ ہو کہ کبھی ادھر جھک گیا کبھی ادھر جھک گیا۔ دین اسلام کی پوری تاریخ کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اہل سنت و جماعت وہ مقدس گروہ ہے، وہ مقدس جماعت ہے
یہ ایسا سچا سچا اور کھرا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو جب پڑھیں گے آپ تو پھر آپ کا دل گواہی دے گا کہ مسلمان کی ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے اور ایک آنکھ کا نور اہل بیت کی محبت ہے۔ ہمارے دونوں ہاتھوں کی قوت، ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے۔ لہٰذا ہمیں جو طاقت ملی، جو پاور ملی اور قوت ملی، وہ ان ہستیوں کی وجہ سے ملی جن کو صحابہ کہتے ہیں، جن کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کی محبت ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی محبت کا دامن ہے۔ بعض لوگ توازن کرتے ہیں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ کیا اور جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم یہی ہے، راہ نجات یہی ہے، اور اگر کوئی پوچھے کہ جنت میں جانے کا آسان راستہ کیا ہے تو منہ سے یہی کہوں گا کہ یہی راستہ ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ ان ہستیوں کا تقابل کرنا بھی کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی ترازو لے کر، ترکڑی لے کر ناپنے اور تولنے کے لیے بیٹھ جائے کہ جی ان کا مقام زیادہ ہے یا ان کا مقام زیادہ ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے یا ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ایسی قیامت خیز آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی جن باتوں کو سن کر اگر کسی نے ذرا سا بھی اثر قبول کر لیا نا، اس کی آخرت بھی برباد اور اس کی قبر بھی خراب ہو۔ اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد سوشل میڈیا پہ نہیں ہے۔ آج نوجوان سوال کرتے ہیں کہ جناب میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے بڑی بھاری پگڑی باندھی ہوئی ہے، پگڑی نہیں پگڑ باندھا ہوا ہے، آگے بھی کتابوں کا ڈھیر ہے، پیچھے بھی کتابوں کا ڈھیر ہے، لیکن ایسی گفتگو کی جاتی ہے، کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بات کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور کئی لوگوں نے تو ترکڑیاں پکڑی ہوئی ہیں، تولتے پھرتے ہیں کہ اس کا مقام زیادہ ہے یا اس کا مقام زیادہ ہے۔ میں آپ کو ایک بڑے درد دل سے بات کہنے لگا ہوں، وہ پوری گفتگو کی جان ہے، پوری گفتگو کی جان ہے۔ ایک اصول اگر آپ نے سمجھ لیا تو زندگی میں آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ وہ بات کیا ہے؟ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔ یہ دو لفظ ذہن میں رکھیں، میں اسی پہ بات کروں گا۔ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا۔ کسی کے دو بیٹے ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے، ہر ایک کا مرتبہ الگ ہے۔ ہر بندے میں جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، ان کو دوسری خوبیوں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہم کون ہوتے ہیں ترکڑی لے کر تولنے والے۔ ایک اصول اگر آپ نے یاد رکھا کہ جو مقام عرش والے رب نے صحابہ کا بیان کیا ہے وہ صحابہ کا مقام ہے، اور جو مقام قرآن میں عرش والے رب نے اہل بیت کا بیان کیا ہے وہ ان کا مقام ہے۔ ان کا مقام اپنا مرتبہ، ان کا اپنا مقام، ان کا اپنا مرتبہ۔ قرآن نے ان کے لیے جو کچھ فرمایا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو اہل بیت کے بارے میں فرمایا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو میں تین پہلو پہ کروں گا۔ ایک ہیں اصحاب رسول اور ایک ہیں آل رسول۔
اصحاب رسول اور آل رسول، تیسری ہیں ازواج رسول۔ تو صحابہ کس کے ہیں؟ نبی کریم کے صحابہ ہیں۔ اہل بیت کس کے ہیں؟ نبی پاک کے اہل بیت ہیں۔ اور ازواج کس کی ہیں؟ یہ حضور کی ازواج ہیں۔ اس لیے کبھی گمراہ نہ ہونا، کسی کی باتوں کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ تینوں ہستیوں کے مقام اور مرتبے پر میں ایک ایک آیت صرف عرض کروں گا، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہمیں اس معاملے میں رہنمائی کر رہی ہے کہ اصحاب رسول کا کیا مقام ہے، آل رسول کا مقام کیا ہے، اور ازواج رسول کا مقام کیا ہے۔ میں بات کو سمجھانے کے لیے پہلے ازواج رسول کی بات کروں گا کہ حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات کتنی ہیں؟ 11۔ اور سے سننا ذرا، ساری کی ساری ازواج رسول کے بارے میں قرآن نے کہا یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ایمان والوں کی، تو ماں کا شکوہ کون کرتا ہے؟ ذرا غور کریں نا۔ اور پھر یہ ہے کہ ماں بھی وہ جس کو قرآن میں عرش والا رب کہے کہ یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ دیکھیے آیت کریمہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ابھی ہمارے قابل محترم چشتی صاحب قبلہ بیرا شریف کے حوالے سے، والد صاحب کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو پھر نبی پاک سے پیار کرو، نبی پاک سے پیار کرو۔ تو جب حضور سے محبت و پیار کی اعلیٰ کیفیتیں ہم رب سے مانگتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا کہ قرآن کہتا ہے کہ میرے پیارے محبوب نبی یہ تو ایمان والوں کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قرآن کہہ رہا ہے، لہذا نبی پاک ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ نماز میں جب پڑھیں گے نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب یہ پڑھیں تو فوراً تصور کیا کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حضور کو جان سے قریب ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب اس آیت کا اگلا حصہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ زوج زوجہ کی جمع ازواج، اب دیکھو ذرا جمع کا صیغہ ہے۔ وازواجہ کہ محبوب کی تمام بیویاں، حضور کی تمام بیویاں کیا ہیں؟ فرمایا وازواجہ امہاتکم، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ان کی ساری بیویاں ان مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب حضور ہیں نا، تو وہ ہیں مومن۔ اور یہ جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کی مائیں ہیں حضور کی ساری ازواج۔ تو ازواج رسول یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اب 11 ازواج کے لیے لفظ بولا جائے گا ام المؤمنین، ہر زوجہ کے لیے ام المومنین۔ ان ازواج مطہرات میں سے یہ میں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے قرآن مجید سے ایک دلیل لا رہا ہوں۔ اٹھائیے قرآن مجید اور سورہ نور کھول لیجئے، اس کی 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی۔ ازواج رسول کا یہ مقام ہے، جب حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی کلپ دیکھیں، آپ کو کوئی بات شیئر کرے تو پھر یہ دیکھ لینا کہ قرآن میں ایک نہیں 18 آیتیں اس ہستی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جن کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں رضی اللہ۔ 18 آیتیں، اور ان کی پاک دامنی کی گواہی عرش والا رب دے رہا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، نازک معاملہ ہے،
میں اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتا، دل کو تکلیف ہوتی ہے جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ کسی خاتون پہ الزام لگ جائے نا، میری طرف دیکھیں، جس خاتون پر تہمت لگ جائے، الزام لگ جائے، صفائی داد کے دیں گے، نانکے صفائیاں دیں گے۔ کسی پاک باز خاتون پہ کوئی آواز کس دے، الزام لگا دے، بہتان لگا دے، گوانڈی صفائیاں دیں گے، رشتہ دار صفائیاں دیں گے، بھائی صفائیاں دیں گے، چاچے مامے تائے جمع ہو جائے صفائیاں دیں گے، پھوپھیاں کہیں گی نہیں ایسی وہ عورت نہیں ہے۔ ذرا دلاور چیمہ کے حضور کے عاشقوں، ذرا سوچو نا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر جب منافقین نے اتہام کیا نا تو صفائی عرش والے رب نے دی، صفائی عرش والے۔ میں اپنے نوجوانوں اور بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا کا شکار ہو کر امہات المومنین کے بارے میں دل میں میل رکھنے لگتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں پھر سوال کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد، علماء تشریف فرما ہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد تاریخ پہ نہیں ہے۔ مسلمان کے عقیدے کی بنیاد تاریخ کی کتابوں پہ نہیں ہے۔ ہمارے ایمان اور عقیدہ جو ہے اس کی بنیادیں اللہ کے قرآن پر ہیں یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں تاریخ پڑھو جی، تاریخ پڑھو جی، تاریخ پڑھو جی۔ میں نے کہا کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارے عقیدے کی بنیاد تاریخ ہے؟ جو کہتے ہیں نا جی یہ تاریخ پڑھو جی، وہ تاریخ پڑھو، یہ میں نے کہا میں ان ہستیوں کو تاریخ کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان ہستیوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں اس لیے کہوں گا، وہ کہتا ہے تاریخ پڑھو جی، تاریخ پڑھو، میں کہوں گا قرآن پڑھو جی، قرآن پڑھو۔ قرآن ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ منافقوں نے اتہام کیا ہے نا، نوجوانوں دل پہ آیت لکھ لینا، عرش والا رب بے نیاز، اس کو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی صفائیاں دینے کی۔ لیکن پھر سوچو نا کیا مقام ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا، قیامت تک قرآن کی آیت بن گئی تاکہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی پڑھی جائے گی۔ قرآن کے لفظ ہیں، آسان لفظ، ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ جو الزام لگا نا بہتان، تہمت، اللہ فرماتا ہے ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا جھوٹا الزام ہے۔ صفائی رب دے رہا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا ھذا افک مبین، یہ جھوٹی تہمت، یہ الزام حضرت عائشہ صدیقہ پہ 18 آیتیں عرش والے رب نے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرمائی سورہ نور کے اندر۔ اب باقی ازواج کی اجماعی جو فضیلت ہے وہ قرآن نے بیان کر دی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ تو ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ دوسری آیت ذرا سننا، یہ ہیں ازواج رسول، اور ایک ہیں اصحاب رسول اور ایک ہیں آل رسول۔ تو ازواج رسول کے بارے میں اگر ذرا سا بھی میل آ گیا نا ذہن میں، دیکھیے نا ایک شوہر اور بیوی کا گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا گھر میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو وہ معاملہ اور ہے، اور بیٹے کا اور ماں کا جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ اور ہے۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، اگر کسی میاں بیوی میں تکرار ہو جائے، جھگڑا نہیں، بحث ہو جائے کسی مسئلے پہ، تو اگر بیٹی یا بیٹا درمیان میں بولے نا تو جو خاندانی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چپ کرو، یہ میرا تے تیری ماں دا مسئلہ ہے،
تیری تو ماں ہے نا، تیرا رشتہ جو ہے اس کے تقاضے اور ہیں، اور جو شوہر ہے اس کے تقاضے اور ہیں۔ تو ہماری تو مائیں ہیں بھائی۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی پاک کی سب بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اب دوسرے ہیں اصحاب رسول، ان میں نے حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت ہے محرم کی پہلی تاریخ، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے 18 ذی الحج۔ میں نے ایک آیت کریمہ بلکہ 2 آیتوں کی تلاوت کر دوں گا، اور اس کی روشنی میں مقام صحابہ اور عظمت صحابہ سمجھے کہ جن صحابہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سنیے آیت، یہ دیکھ 11واں پارہ ہے، 11واں پارہ سورہ توبہ، اور آیت نمبر پورا 100، تاکہ جو اس آیت کو پڑھے اسے 100% یقین ہو جائے۔ رب نے آیت کا نمبر ہی 100 رکھا ہے، رب اشارہ ہے اس میں، لطیف اشارہ ہے، سمجھو 100% یقین رکھو۔ اس آیت میں قرآن نبی پاک کے سب صحابہ کا مقام بیان کر۔ لو آیت کریمہ سنیے، بڑے سیدھے اور سادہ لفظ ہیں، یعنی ایسی میں یہ سمجھتا ہوں آیت ہے جس کو سمجھنے کے لیے کسی مدرس یا عالم کی ضرورت نہیں جو تمہیں سمجھائے۔ ایک ایک لفظ ایسا آسان ہے کہ اگر آپ ان کو غور سے سن لیا تو ایمان تازہ ہوگا۔ دیکھیے آیت کا نمبر 100، سورہ توبہ 11واں پارہ، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ مہاجر کا لفظ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، انصار کا لفظ بھی سمجھ میں آ گیا۔ السابقون الاولون، سابقون کا معنی ہے سب سے آگے آگے، اولون سب سے پہلے پہلے۔ مسجد میں آ رہے ہیں، بابا جی کے آستانے ڈیرے سے اٹھ کے مسجد میں آ رہے ہیں، 5 آدمی پہلے آ گئے ہیں، وہ اندر آ گئے ہیں، وہ ہیں السابقون، اور جو ان سے ساتھ متصلی آ گئے تو ان میں وہ السابقون الاولون ہو گئے۔ سب سے آگے آگے، السابقون کا معنی ہے سب سے آگے آگے، اولون سب سے پہلے پہلے۔ کچھ پہلے ایمان لائے صحابہ، کچھ بعد میں۔ کس کے بعد؟ قرآن مجید میں لکھا ہے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، کچھ ایسے ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، قرآن نے کہا اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ ان صحابہ سے بڑا ہے۔ اولئک اعظم درجہ، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان، درجہ ان کا اس لیے زیادہ ہے، دین کے لیے جو مار انہوں نے کھائی ہے بعد والے نہیں کھائی۔ جو قربانیاں فتح مکہ سے پہلے صحابہ نے دی ہیں، بعد والے صحابہ جب مسلمان ہوئے تو اس میں تو قربانیاں دینی پڑی نہیں۔ جنہیں گھر سے نکالا گیا مکے سے، جائیداد چھوڑی، وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، تشدد بردہ، مار پڑتی تھی، کلمہ پڑھنے پہ سزا ملتی تھی۔ تو جن لوگوں نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلی، السابقون الاولون، یہ وہ لوگ ہیں، تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائی ہیں، چھپ چھپ کر نبی پاک سے ملتے ہیں۔ دیکھو نا، ذرا سوچیں کیا مقام ہوگا۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4 ہے، 5 ہے، پھر آہستہ آہستہ 10 ہو گئی، پھر 20 ہو گئی، پھر 25، پھر 30، پھر 35، 36، 37، 38، پھر 39۔ مسلمانوں کی جب 39 تعداد تھی نا، کروڑوں مسلمان پوری دنیا میں، لیکن یاد رکھو کیا وقت ہوگا کہ شہر مکہ میں روئے زمین پر، خدا کی دھرتی پر کلمہ پڑھنے والوں کی کل تعداد صرف 39، صرف 39۔ مارے کھاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین کا معنی وہ صحابہ
جنہوں نے مکے سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی، گھر بھی چھوڑا، خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے۔ یہ ہیں مہاجرین۔ اور انصار کون ہے؟ ہمارے ہاں دین میں یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا۔ میں ایک گاؤں میں حضرت تقریر کرنے گیا نا، تو جو مولوی صاحب تقریر کر لوگ گلا دیکھتے ہیں مولوی صاحب کا، کہتے ہیں بڑا گلا ہے جناب، ساڑا قاری شیر پڑھتا ہے، کمال کر دی تھی۔ میں گیا تو میں نے کہنے لگے جی ساڑے قاری صاحب دی آواز بڑی کی یہ آواز بڑی اچھا۔ میں کہا جی تسی اجازت دیو تو 15 منٹ تقریر کرن؟ میں کہا جی آدھا گھنٹہ کرن، میں سنا گا بیٹھ کے۔ تسا میں نے بلایا بھی ساڑے مولوی دی تقریر سنو تو میں سنا گا بیٹھ کے۔ لو مولوی صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لاہور قصور کی طرف جائیں نا تو نہر کے ساتھ گاؤں، نام بھول گیا اتفاق سے، مولوی صاحب نے سبحان اللہ میں قربان جاواں، ابو ایوب انصاری بھی ساڑے جولائی انصاری ہیں نا، کہندا وہ پنڈ انصاریاں دا زیادہ آبادی انصاریاں دی سی، وہ کہندا ہے مبارک ہوئے تانوں پنڈ والے ہو، ابو ایوب بھی انصاری سن۔ میں نے کہا یہ علم کا حال ہے۔ انصاری وہ جنہوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا۔ قربانیاں سنی نا آپ نے، اب مہاجرین کا سنے ذرا۔ تاریخ میں ایسی مثال ہے ہی نہیں، لاؤ دنیا کی تاریخ پڑھ لو، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک پوری ہسٹری، ہیومن ہسٹری اٹھاؤ، انسانیت کی تاریخ، کسی جگہ مثال نہیں۔ صحابہ ہجرت کر کے آئے نا، جس انصار مدینہ، وہ مدینہ پاک کے لوگ جو سب سے آگے آگے پہلے ایمان لائے، جس انصار مدینہ میں سے جس انصاری کے 2 مکان تھے نا، ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کے نام لگا دیا۔ نانا اس واسطے نہیں کہ ہجرت کر کے آئے تو چلو ہفتے 2 ہفتے رہ لو، مہینہ 2 رہ لو، جو تہاڈا مکان بن گیا تو خالی کر دے جی۔ نانا حدیث شریف میں پڑھیں، تاریخ پڑھیں، مطالعہ کریں کہ انصار مدینہ کی یہ قربانی ہے، جس کے 2 مکان تھے، ایک مکان مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جس کے 3 مکان تھے، ایک خود رکھ لیا، 2 مکان اپنے مہاجر صحابی بھائی کو دے دیا۔ آپ حیران ہوں گے، میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، جس انصار مدینہ میں سے جس انصاری کی 2 بیویاں تھیں نا، اور کہا کہ مہاجر بھائی ہجرت کر کے آیا ہے، خاندان کنبہ چھوڑ آیا ہے، تو وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتے تھے اور مہاجر اپنے بھائی کا گھر بساتے تھے۔ جس کے 2 کاروبار تھے، ایک پیٹرول پمپ لگایا ہوا ہے، ایک بہت بڑی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ میں دکھاتا ہوں جن کے 2 کاروبار تھے نا، ان کا بھائی مہاجر ہو کے مکے سے آیا ہے، ایک کاروبار اپنے بھائی کے نام دے دیا ہے۔ کوئی سگے بھائی کو کوئی 1 انچ زمین نہیں دیتا، تو جو بھائی کا کاروبار ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے بھی میں ہی قبضہ کر لوں۔ ہمارا یہ حال ہے۔ ذرا سوچنا، جو بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، کیا مقام ہوگا یارو ان انصار کا جنہوں نے ایک کاروبار اپنے بھائی کے نام لگا دیا، 2 مکان ہیں، ایک مکان مہاجر بھائی کو دے دیا، 2-3 بیویاں ایک رکھی، طلاق دے کے مہاجر بھائی کا گھر بسا دیا۔ اللہ کو لوگ بڑے پیارے ہیں، وہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، مہاجرین ہوں یا انصار۔ اب قرآن کی روشنی میں سمجھو، میں نوجوانوں، کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں پڑھنے والے اور اپنے بزرگ جو سمجھدار دانشور بزرگ ہیں ان سے کہوں گا کہ جب بھی ان ہستیوں کو پرکھنا ہے، دیکھنا ہے اور ان کا مقام سمجھنا ہے تو اللہ کے قرآن کی روشنی میں سمجھیں یا مصطفیٰ کریم کے فرمان کی روشنی۔ اب قرآن نے کہہ دیا کچھ مہاجر ہیں، کچھ انصار ہیں جو آگے آگے پہلے ایمان لائے۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خیر اور بھلائی میں ان کی پیروی کی، صحابہ کی پیروی کی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہو گیا، رب نے سند دے دی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
دنیا والو عرش والا رب ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے عرش والے رب سے راضی ہو گئے۔ اب عجیب عجیب بحثیں چل نکلی ہیں۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میں ان سب سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ صرف راضی نہیں، جب آدمی کوئی نیک عمل کرتا نا، ہم میں سے جو کوئی نیکی کرے تو ہمیں اگر نیت نہیں ہے، ہوتی نیت یہی ہے، جس کی یہ نیت نہ ہو آج کے بعد جب بھی نیکی خیر بلائی کا کام کریں تو یہ نیت رکھا کریں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں نا، رب کی اس میں رضا ہے کہ نماز پڑھی جائے۔ ایک نیت رب راضی ہو جائے، دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دے، جنت میں بھیج دے۔ عرش والے رب نے صحابہ سے راضی ہونے کا، آپ نے نماز پڑھی، پتہ نہیں رب راضی ہوا ہے یا نہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہے؟ حج کیا ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے؟ لیکن یہ کتنی پیاری ہستیاں ہیں صحابہ جن کو عرش والے رب نے سند دی اور مور لگا دی، رضی اللہ عنہم۔ تو نماز پڑھے پتہ نہیں رب راضی ہوا ہے یا نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو عرش والے رب نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور دوسری نیت کیا ہے؟ جنت میں بھیج دیا جائے۔ وہ ہمارے شہر میں ایک محلے میں ہمارے ایک آدمی رہتا ہے، وہ نشئی افیم کھاتا تھا بہت، تو ایک دن مجھے مل گیا۔ میں نے کہا جی میاں صاحب آیا کرو مسجد، گوانٹ نہیں دو مسیتی نماز پڑھیا کرو۔ وہ آندا جی گل تے تہاڈی ٹھیک ہے پر ساڈی مجبوری، اسی میڈیسن کھانے ہیں۔ کی کھانے ہیں؟ میڈیسن۔ میں کہو کیڑی میڈیسن جڑی نماز تو روک دی؟ کہندا جی ہن شرم آندی تہاڈے کو کی لکانا ہے، میں انہی کو فیم کھا لینا۔ مینوں کہنے لگا جی اساں جنت وچ نہیں جانا، سانوں پتہ ہے، نہ کدی مسیتی وڑے نہ اسی چودھری بندے ڈیرے تے بہ کے فیم کھائی دی، نوکر مٹھیاں بھردے نکا پیا، بندے آندے جاندے چاواں چلدیاں۔ تے انہیں گل کیتی، میں انہوں کہنے لگا جی اساں جنت وچ رب نے سانوں کلنا نہیں، کیونکہ ساڈے عمل یہ وجہ نہیں، نشی اسی تے نشہ کرنے، پر اساں رب نو آکھنا ہے بے ربا تیرا جاندا کچھ نہیں، سانوں جنت وچ بے شک نہ کلی، جنت دے بوئے دے با چڑھتا سانوں تھوڑی جی باتیں آندی رہے اندروں ہے جی۔ کیا مقام ہے صحابہ کا؟ عرش والے رب نے کہا ہم نے ان کے لیے جنت میں بہاریں تیار کی ہوئی۔ ایک رب راضی، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، صحابہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت میں باغ تیار کیے۔ جنت میں ادھر بحثیں کرتے ہیں کہ صحابہ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، ان کا مقام کیا ہے؟ میرے بھائی بیٹے اتنی بات سمجھ لینا، عرش والے رب نے کہا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، عرش والے رب نے اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ رب نے تو ان سے جنت کا بھی وعدہ کیا ہے اور فرمایا جن پہ عرش والا رب راضی، جنت کے باغ تیار ہیں ان کے لیے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ یہ صحابہ کرام، یہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو جس ہستی کی شہادت ہے نا، جنہیں دنیا عثمان غنی ذی النورین کہتی ہے رضی اللہ عنہ۔ سورہ فتح 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 18 ہے، ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ، اس آیت میں بھی یہ لفظ ہیں، اس آیت میں بھی وہی مفہوم ہے، ذرا غور سے سنی۔ وہاں فرمایا رضی اللہ عنہم بردوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی۔ اور اس آیت میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ، لام حرف تاقید ہے، قد حرف تحقیق ہے، دوری تاقید آ گئی۔ لقد البتہ تحقیق، رضی اللہ عن المومن، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ جب ان سے اللہ راضی ہے اور کو راضی نہیں ہوتا تو جہنم میں جائے،
ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عن المؤمنین، یا اللہ ان سے کب راضی ہوا ہے تو؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جب درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان سارے بیعت کرنے والوں سے عرش والا رب راضی ہو گیا۔ سن 6 ہجری حدیبیہ کا مقام، وہ درخت کی کیا شان ہوگی جس درخت کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں کیا۔ حضور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، 1400 صحابہ، کچھ روایتوں میں 1500 کا بھی ذکر ہے، چلو کم و بیش 1500 صحابہ نے بیعت کی۔ اللہ فرماتا میں ان سب بیعت کرنے والوں سے راضی۔ جب اللہ راضی ہو گئے ان سے، جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے نا، کیونکہ حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روک لیا گیا تھا، حضور عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھ کر، 1400 صحابہ نے احرام باندھے ہوئے عمرہ کرنے گئے۔ قریش مکہ نے کہا سن 6 ہجری میں کہ ہم مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، نہ عمرہ کرنے دیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا گیا۔ حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ قریش مکہ سے مذاکرات کرو، ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے، نہ مکے پہ قبضہ کرنا ہے نہ حملہ کرنا ہے، ہم تو دیکھو احرام بھی باندھے ہیں اور یہ قربانیوں کے جانور بھی ہیں، ہم تو عمرہ کریں گے، زیارت کریں گے، اللہ کے گھر کے چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ بات چیت کے لیے حضرت عثمان کو اس لیے بھیجا کہ قریش مکہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے جو تعلقات اسلام لانے سے پہلے تھے، ان تعلقات کی بنیاد پر قریش مکہ حضرت عثمان کا بڑا حیا کرتے تھے۔ فرمایا عثمان تم جاؤ، دیگر صحابہ بھی تھے نا، تو حضور نے کسی اور کو نہیں بھیجا، حضرت عثمان کو بھیجا۔ گئے، کسی نے افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صحابہ 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ یہاں کچھ لوگوں نے کہا دیکھو جی حضور کو اگر علم ہوتا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں لی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت زندہ کی طرف سے ہوتی ہے، مردہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ باقی جو حکمتیں ہیں وہ انشاءاللہ بھی بیان میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ 1400 صحابہ سے کہا عثمان کا بدلہ لینا ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے عثمان کا نگاہ نبوت میں مقام کیا ہے۔ اور دوسرا، اس موقع پر جو آیت قرآن کی آ رہی تھی وہ قیامت تک عثمان غنی کے فضائل و مناقب کا وہ آیت کریمہ نمایاں عنوان بن جائے کہ عثمان وہ ہے جن کی خاطر آمنہ کے لال نے بیعت لی تھی 1400 صحابہ سے۔ میری طرف دیکھنا ذرا، 1400 صحابہ جب بیعت کر چکے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے اپنا یہ دایاں ہاتھ جو ہے نا اس کو فضا میں یوں بلند کیا، 1400 صحابہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا ھذا ید عثمان، نبی پاک نے فرمایا لوگو یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو آمنہ کے لال نے عثمان کا ہاتھ کہا، اور پھر یہ بائیں ہاتھ بعد میں بلند کیا، فرمایا ھذا ید محمد صلی اللہ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ محمد کا ہاتھ ہے۔ فضرب ید علی الاخری، حضور نے یہ ہاتھ اس ہاتھ پہ مارا جس سے آواز پیدا ہوئی، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ محمد کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ مارا، فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی نا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، بیعت رضوان والے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ 1400 صحابہ بیعت رضوان والے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اب لوگوں کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں چلو مان لیتے ہیں بیعت کی ہے، مگر اوپر اوپر سے بیعت کی،
ٹڈوں بیعت نہیں سی کی تھی، بس اتو بیعت کر لے۔ میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ اس آیت میں ذرا غور کرو، اگر عرش والا رب کہے کہ ٹڈوں بیعت کی تھی ہے، اے اندروں بھی بیعت کی تھی ہے تے باہروں بھی بیعت کی تھی۔ اچھا صفائیاں رب دے رہے ہیں، الزام لوگ لا رہے ہیں، نہیں جی یہ صحابہ نے اتو بیعت کی تھی، سوائی رب دے رہے ہیں۔ سنو اسے آیت دا اگلا حصہ ہے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَلِمَ پس جان لیا، ما فی قلوبہم محبوب کے صحابہ کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ عرش والے رب نے جان لیا۔ رب نے دل پرکھ کے تو ان کی بیعت کو قبول کیا، فرمایا میں ان سب بیعت کرنے والوں سے راضی ہوں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ٹڈو بیعت کی تھی، قرآن گواہ ہے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ 1400 صحابہ حضور دے ہاتھ پہ، اور یہ جڑا حضور نے اپنے ہاتھ میں عثمان غنی دا ہاتھ کیا ہے نا، یہ وچ ایک اور حکمت سی۔ علماء نے دسیا ہونے تو انہوں کئی باری علماء کو سنتے رہندے ہو تقریراں کہ دنیا وچ سب تو پہلا جڑا قرآن پاک دا نسخہ ہے کتابی شکل وچ، یہ بنان والے تیار کرن والے حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے۔ پہلا کتابی شکل وچ قرآن، انہوں عربی بھی چاندے نے بین الدفتین، دو گتیاں دے درمیان، اے جڑی کتاب ہے نا قرآن، پہلا نسخہ کتاب جڑی تیار ہوئی سی نا، یہ حضرت عثمان غنی دے دور خلافت وچ۔ اس واسطے جمعے دے خطبے وچ تسی خطیب صاحب کو سن دے ہوگے، جامع القرآن عثمان ابن عفان، جمع قرآن دی فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی۔ تو کہیں آخنا ہے نا نہیں جی یہ تو عثمان نے جمع کیتا ہے، عثمان نے قرآن جمع کیتا ہے۔ رب دی قدرت نے پسند کیتا قیامت تک دنیا نو پتہ لگ جائے کہ نبی پاک نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ فرمایا۔ اے بیعت کیا ہو رہی کہ اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب تیرے ہاتھ کو تو بیعت کر رہے ہیں، اے تے اللہ دے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں۔ دلاور شیمہ دے حضور دے عاشقو ذرا سمجھو نا، نبی پاک نے اپنے ہاتھ نو کدا تھا کیا؟ بولو یار، نبی پاک نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کیا، تے عرش والے رب نے محبوب دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ کیا تاکہ پتہ لگ جائے بظاہر قرآن جمع ہویا ہے عثمان دے ہاتھوں، لیکن در حقیقت جمع ہویا ہے دست قدرتوں۔ حضور نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ کیا، نبی پاک دے ہاتھ نو عرش والے رب نے اپنا ہاتھ کیا۔ اے حکمت سی حضرت عثمان غنی دی بیعت دی، فرمایا اللہ انہاں نے راضی ہو گیا۔ اب انہاں ہستیاں دی ذرا دیکھو نا، حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ اس ستارے دی مثل نے، ستارے دی ماند نے، ستارے دی طرح نے۔ اقتدیتم اقتدیتم، جدی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ نو نجوم خدا فرمایا، یا آسمان ہدایت دے درخشندہ ستارے نے صحابہ۔ تے اہل بیت دے بارے وچ نبی پاک نے کی فرمایا؟ میں شعر پڑھیا نا تو اعلیٰ حضرت دا، میرے امام احمد رضا فرماندے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں، نو ہے عطرت رسول اللہ۔ صحابہ ستارے نے تے اہل بیت انجنے جو نوح علیہ السلام دا سفینہ ہے کا سفینت نوح ہیں۔ اسی اہل بیت دی محبت دی کشتی تے سواراں تے ساڑیاں نظراں آسمان ہدایت دے درخشندہ ستارے صحابہ تے۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا لوگو صحابہ دے معاملے وچ اللہ کولوں ڈرو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ تے تانو تشنیع نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا، یہ تے آسمان ہدایت دے درخشندہ ستارے نے، جدی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تے اہل بیت دے بارے وچ نبی پاک نے کی فرمایا؟ دیکھو نا، مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا۔
اہل بیت دی واری آئی تو قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا نبی دے گھر والیو ہر قسم دی نجاست آلودگی توڑے کو دور کرن دا رب نے ارادہ فرما لیا وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا، اور انج پاک کرن دا ارادہ کیتا ہے جویں پاک کرن دا حق ہے۔ اچھا میں ایک جگہ بیان واسطے گیا تو بندہ میں نے کہنے لگا جی یہ کی تسی یہ بیان کر دے ہو سارے مولوی تے آخ دے ہو حسین پاک، علی پاک تے حسن پاک تے زہرہ پاک، یہ پاک دا لفظ نال کیوں بول دے ہو؟ میں کہ اس واسطے کہ عرش والے رب نے انہوں قرآن وچ انہوں پاک آکھیا ہے۔ تاسی آگنی علی پاک، زہرہ پاک، حسن پاک، حسین پاک، کیوں؟ رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، انج پاک کیتا ہے انہوں جو میں پاک کرن دا حق ہے۔ اچھا جیدے کول نجاست رب دور کر دے وہ دے گھر کے میں آگی نجاست لو سن والے سنت و جماعت دا عقیدہ ہے جس گلی وچ حضور دے اہل بیت نہیں دینے نا اس گلی وچوں نجاست نو لنگن دی اجازت نہیں، وہ جس گلی وچ حضور دا کرانہ رہندا ہوئے تے اہل بیت دیاں پاک ہستیاں رہندیاں ہوں اس گلی وچوں بھی نجاست نو لنگن دی اجازت نہیں۔ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا، وہ اہل بیت نو کشتی نو فرمایا، صحابہ نو آسمان ہدایت دا درخشندہ ستارہ فرمایا، جو انہ دے متعلق فرمایا وہ انہ دی شان، جو اہل بیت دے بارے بھی فرمایا وہ انہ دی شان۔ یہ حضرت رضی اللہ عنہ جنہ دی شہادت 18 ضلع جے، صرف 2 گلاں وقت کی گنجائش کے مطابق حضرت عثمان دے متعلق ضروری سمجھنا کہ حضرت عثمان غنی نو ایک فضیلت اے لبینا نبی آئے نے 1.25 لاکھ کموں کسے نبی نے اپنے ہاتھ نو صحابی دا ہاتھ نہیں آکھیا، اکلے عثمان نے کہ حضور نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہے، اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ آکھیا۔ تے دوسری فضیلت نبی آئے نے 1.25 لاکھ کسے نبی دیاں 2 تیاں 2 بیٹیاں ایک دے فوت ہو جان تو بعد دوسری وہ دے نکاح وچ نہیں آئی، یہ فضیلت بھی لبی تے کلے عثمان، اور اسے لقب 2 بیٹیاں دے نکاح وچ آن دی وجہ تو انہاں دا لقب ہو گیا ذی النورین، 2 نوراں والے۔ میں حیران ہوں نا، میں ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ وچ لکھے اس ادھر راوی مولا علی نے، ذرا سمجھ لینا، مولا علی فرماندے نے کہ عثمان غنی دا لقب ذی النورین اس واسطے کہ نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں ایک دے فوت ہو جانے تو بعد دوسری بھی حضرت عثمان دے نکاح وچ آئیاں، تے بریلی دا تائیدار انہوں دا قلم وجد وچ آیا تے اعلیٰ حضرت نے لکھا او مبارک تجھ کو ذی النورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ یہ دے راوی مولا علی نے تے حضور دا خاندان ہے، حضور دا قبیلہ ذرا سمجھنا، ہن تے یہ تاثر دیتا جاندہ ہے نا کہ پتہ نہیں لڑ دے رہی دسن آ رہے، اے حضور دے خاندان دے فرد نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ بھی لکھا ہے، فرشتے جدوں بھی عثمان دی کوئی گل کر دینے نا تو عثمان آخے نہیں پکار دے، ذی النورین کہہ کے وہ گل کر دینے۔ کون؟ ملائکہ۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور دے خاندان، حضور دے قبیلے دے، کہ ملائکہ بھی جدوں عثمان دیاں گلاں کر دینا تے ذی النورین کہہ کے پکار دینا، 2 نوروں والے۔ حضور دی صاحبزادی اسے رقیہ نکاح وچ آئیاں فوت ہوئیاں، پھر ام کلثوم دا نکاح حضور نے فرمایا، جدوں انہاں دا بھی انتقال ہو گیا نا تو حضور نے فرمایا زوجو عثمان، عثمان نو رشتہ دیو، لو کان علی 40 ابنتا لزوجتها لعثمان، فرمایا عثمان نو رشتہ دیو، میری 40 بیٹیاں بھی ہوں دیاں نا
وہ فوت ہوندیاں جاندیاں ایک ایک کر کے ساریاں دا نکاح میں عثمان نال کر دیندا. اور ریاض النظرہ فی مناقب اشرف جڑی روایت ہوتے 100 دا لفظ ہے. میری 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں فوت ہوندیاں جاندیاں ایک ایک کر کے عثمان غنی دے نکاح بھی دے. حضرات ساڑھے علاقے وچ یہ رواج ہے اگر کوئی بندہ اپنی 2 تیاں کسے کر بیاہ دینا الگ الگ ایکو کر 2 تیاں دے چھڑیاں ایک بڑے بھرا نو ایک نکے نو رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں گلی محلے والے بھی پوچھتے ہیں چودھری صاحب کی ویکھیا تساں انہاں وچ دوویں تیاں اوتھے دے چھڑیاں نے تساں کی ویکھیا کی خوبی سی انہاں وچ دوجی تی بھی اوتھے دے چھڑی کی مقام ہوئے گا. غزوہ بدر تو حضور واپس آئے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح بیسن حضور دی بیٹی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ. اطلاع میری حضور فوت ہو گئی ہیں. حضور سدھے اپنے گھر نہیں گئے عثمان دے گھر گئے سدھے. فرمایا اصبر یا عثمان عثمان صبر کرو دنیا فانی. عثمان دی اکھاں وچ آنسو سن. فرمایا صبر کر عثمان دنیا فانی ہر ایک نے جانا ہے. عثمان غنی دا ذرا جواب سننا. انہوں نے کہا حضور بیوی فوت ہوئی ہے اس چیز دا غم نہیں. اے نہیں میں نو غم کہ میری بیوی ٹر گئی نا حضور میں نو غم اے لگا ہے میرے گھر وچ رسول اللہ دی بیٹی دی جڑیاں برکتاں سن اور رخصت ہو گئی ہیں. ہائے 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 دختر پیمبر اور بنت رسول دی برکات کو لو محروم ہو گیا. حضور نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا عثمان نہ گھبرا میری دوسری تھی ام کلثوم میں تیرے نکاح بھیج دینا. تے لوکاں پوچھیا حضور پہلی تھی بھی اتھے بیائی یہ کسے دی تھی اوکھی ہوئے تو دوسری دیندا اتھے. کسے کہانیاں سن دے ہو لوگاں کولوں ذرا غور فرماؤ نا. دوسری صاحبزادی بھی دیتی نا میں اللہ دی عزت دی قسم ہے میں وخانا. صحابہ نے پوچھیا حضور کی عثمان میں ایڈی خوبی ہے فرمان دیو میری 100 بیٹیاں بھی ہوں عثمان کو دے دینا. نبی پاک نے پتہ کی فرمایا من حیائے عثمان میرا عثمان بڑا شرم و حیا والا ہے. شرمیلا ہے میرا عثمان شرم و حیا میں یہ خوبی ویکھی ہے اس واسطے زوجو عثمان نو رشتہ دیو. اللہ حضرت عثمان غنی دے حیا دا ذرا سننا. ایک تے حضرت عثمان غنی دا جڑا حیا سی نا جدی وجہ تو حضور نے فرمایا بخاری شریف حدیث حضور بستر مبارک تے لیٹے سن بے تکلفی نہ جو بندہ کر لیٹیا ہوندا ہے تے پنڈلی مبارک تو کپڑا ذرا ہٹیا سی. دروازہ کھڑ گیا تو حضور نے فرمایا دیکھو کون نے. حضور ابو بکر آئے نے ملنے واسطے فرمایا بلا لو. حضور اسی طرح بے تکلفی وچ لیٹے رہے. ابو بکر مل کے چلے گئے پھر عمر آئے وہ مل کے چلے گئے. حضور اسی طرح استراحت فرما سن. تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازہ کھڑکیا فرمایا دیکھو کون آیا مل. حضور عثمان آیا ہے. حضور اٹھ کے بہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سمیٹ لے ٹائم مبارک سیدھا کر لیا. آئے عثمان غنی مل کے چلے گئے نا. تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے پوچھا حضور ابو بکر آئے تھے آپ بے تکلفی نہ لیٹے رہے اسی طرح ملے. عمر آئے اسی طرح ملاقات ہوئی. یہ عثمان دے آن تے انہا اہتمام کیتا ہے اٹھ کے تشریف فرما بھی ہو گئے کپڑے بھی سمیٹ لے. حضور نے جڑے لفظ بولے نا ذرا سنو تے اپنے کلیجے میں ٹھنڈ پہ جائے. ذرا سرکار نے جو فرمایا سنو ذرا اے جے مقام حضرت عثمان گئے. حضور نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. فرمایا میں او شخص کروں حیا کیوں نہ کراں جدے کولوں آسمان دے سارے فرشتے حیا کر دیں. یہ اصحاب رسول وچ عثمان غنی و نبی پاک نے فرمایا آسمان دے سارے فرشتے عثمان کو حیا کر دیں. ابن عساکر میں جڑی روایت ہے نا وہ ذرا ادنا اتلے درجے دیئے دل نو ٹھنڈک پہنچ دی وہ جو روایت پڑھی دی نا تسی بھی سنو تے اپنے ایمانہ نو جلا بخشو. نبی پاک نے فرمایا تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ.
حضور نے فرمایا او دنیا والو سنو، فرشتے عثمان غنی کو انج حیا کر دینے جی میں اللہ تے اللہ دے رسول کو حیا کر دے. تستحی الملائکۃ من عثمان کما تستحی من اللہ ورسول. اے عثمان غنی ایک حیا بھی ثانی کو نہیں، ایک سخا بھی ثانی کو نہیں. عثمان غنی مطلب اجر جامع ترمذی دی ایک روایت بس سنانی ہے. جامع ترمذی وچ اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتین. عثمان غنی نے نبی پاک کو 2 واری جنت خریدی. 20 مرتبہ حضرت عثمان نے جنت دی بشارت پائی نبی پاک کو. 20 مرتبہ عثمان غنی نے نبی پاک نے جنت دی بشارت دی. 2 واری عثمان غنی نے جنت خریدی نبی پاک کو. کیویں خریدی حدیث سنو ذرا. اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتین حیث حفر بئر روما و حیث جہز جیش الاسرا. ایک تیو ویڑا جدو روما کھو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کی تھا، دوسرا اودو جدو غزوہ تبوک تے جان والے لشکر دی کفالت کی تھی. اور ساڑھا تے ماحول ہے نا، کوئی مسجد واسطے چیز لینی ہوئے نا تے پھر امام صاحب آکھن بے شاید ہی لوڑ یار کوئی انتظام کرو، پمپ مسجد دا پانی والا لانا ہے. کہن گے اچھا اگلی نماز ویلے اگرائی کران گے، اگرائی فنڈ ریزنگ کران گے، بٹ سے کرنے ہیں اگرائی اکٹھے کرنے ہیں، چندہ انتظام کرنے ہیں پانی شانی دا. کعبے دے رب دی قسم حضور ممبر تے آئے نا تے فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ. فرمایا او میرے جانشارو تواڈے وچوں کون ہے جیڑا روما یہودی کولوں کھو خریدے تے مسلمانہ واسطے وقف کرے؟ میں مصطفیٰ او دے واسطے جنت وقف کرنا. عثمان اس جنے دا نا ہے جڑے کھڑے ہوئے تھے آکھیا حضور میں سارا خرچہ بئر روما دا کلیاں دینا. لشکر اسرت غزوہ تبوک تے جڑا لشکر گیا نا تو حضور پھر ممبر تے صحابہ جمع ہوئے. فرمایا تواڈے وچوں کون ہے اے تنگی دا لشکر ہے، یہ دا خرچہ کون اٹھائے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے تھے آکھے یا رسول اللہ انہاں دیاں جتیاں تے جتیاں دے تسمے، لباس، اشیاء خرد و نوش، سواریاں، لڑن واسطے تلواراں، نیزے تے تیر، یہ جنہ بھی خرچہ ہے نا حضور نے فرمایا کون ہے جڑا خرچہ دے گا میں ادھنا جنت دا وعدہ کرنا. عثمان نے کہا حضور سارا خرچہ میں دیاں گا. تو حضور ممبر تے آئے نا تو حضور نے آسمان بل ویکھیا تو حضور نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. فرمایا لوگو آج تو بعد میرا عثمان نیکی نامی کرے نا عرش والے رب نے عثمان نو جنت لکھ کے دے چھڑی. معمولی گل نہیں، عرش والے رب نے عثمان نو جنت لکھ کے دے دی تھی. فرمایا قط قط یا عثمان ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. آج تو بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی عثمان جنتی ہے. تو جنت لب گئی سی نا، لگیاں نے موجوں لائی رکھی سونے عیش کر دے نا پھر عثمان پھر اینج ہاتھ بن کے کھلو گے نا نبی پاک دے سامنے جنت مل گئی ہے، جنت نامے لگ گئی، جنت دا وعدہ حضور فرمان دے فرمائیں عثمان کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہن موجاں کریے کوئی نہیں لوڑ نمازاں پڑھن دی جنت تے لب. عثمان اسی ٹائم کھڑے ہو کے آندے حضور 1000 اشرفیاں 1000 اشرفیاں تے 700 اونٹ شکرانے دے طور تے پیش کرنا. 7 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا کون ہے جڑا 100 اونٹ دے وے میں جنت دا وعدہ کرنا. میں کتاباں وچوں وکھانا 7 واری اٹھن والا عثمان. حدیث شریف یہ بھی لکھے ہے کوڑو نہیں میں گل کرن لگا. حضور نے فرمایا عثمان بہ جا کسی اور نے بھی موقع دے. ہائے ہائے 7 مرتبہ 7 واری نبی پاک نے فرمایا
لیاؤ 100 اونٹ مینو دے دیو، میرے کو جنت لے لو. اے اونٹ غزوہ تبوک واسطے پیش کرو، مال قربان کرو. عثمان غنی ہر واری کھڑے ہوئے 700 اونٹ ایک مجلس وچ، ایک نشست وچ حضور دے ارشاد تے عثمان نے وقف کر دیا. اے جی عثمان غنی تے کل جڑا دیہڑا گزریا نا، یہ حضرت عمر فاروق اعظم دی شہادت رضی اللہ عنہ. عمر اس جنے دا نام ہے، نبی پاک نے رب کو منگ کے لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اینا اسلام کمزور ہے. انہیں تسی سنیا میرے کو، اسی پھول بڑی جلدی جانے ہیں سنی. انہیں میں تو انہوں عرض کیتا ہے لک لک کے صحابہ مل دے سن نبی پاک میں، کیونکہ اگر پتہ لگ جاندہ سی حضور نو ملن چلنے تو مار پہندی سی. آئے ہائے، عبادت بھی لک لک کے کرنی. ذرا توجہ کرنا، حضور دعا کی فرما رہے ہیں، اللہم ایت الاسلام بعمر بن الخطاب. مکے بھی 2 چودھری سن. جدو دین دا کم کریے نا تو جننے بھی دین دے خادم نے 2 چیزاں دی بڑی لوڑ ہوندی. ایک کو تگڑا بندہ پینڈ دا ہوئے علاقے دا، تے ایک پیسہ، افرادی قوت پیسہ تے نال کو تگڑا بندہ جڑا دبکا مارے تو دے سامنے بولے کوئی نہ. ہر پنڈ وچ اے واجے بندے ہوندے نے، او دا نا آ جائے نا تو لوگ حیا بھی کر دیں یا نا او دی گل نہ کرو. وہ میرے چھوٹے بھائی نے نا والد صاحب دی مسند تے بہ کے حدیث شریف پڑھاندے نے، میرے نہ سارے ہر قسم دیاں گلاں کر لیندے نے، روح بھی پا لیندے نے، گلاں بھی کردے نے. میرے کول آوندے نے، مینوں چھوٹے بھائی دا نام نور المجتبی چشتی، اس مسجد بھی دربار سی بھی جمعہ بھی وہی پڑھاندے. وہ کوئی کام ہوئے نا تو انہاں کول نہیں جاندے، مینوں آندے نے انہاں نال سانوں گل نہیں کیتی جاندی، اسی انہاں نال نہیں کر سکدے، اسی تاں تہاڈے کول آئے ہاں، اے ساڈے اے کام کراؤ انہاں کول، اے گل آکھو. ہر گھر وچ، ہر خاندان وچ تے قبیلے وچ، کچھ برادری وچ ایویں جے بندے ہوندے نے، ساری برادری چوں نہیں کردی اودے سامنے، حیا ہوندا ہے. لو آخری 2 گلاں سنو. بڑا تگڑے 2 چودھری سن مکے وچ، جنہاں دے سامنے کو ٹس مس نہیں سی بندہ کردا، بولدا نہیں سی. ایک ابو جہل، ایک خطاب دا بیٹا عمر. حضور نے دعا مانگی، یا اللہ مکے میں 2 طاقتور بندے نے، اسلام کمزور ہے، دین کمزور ہے، اسلام نو قوت دی ضرورت ہے، طاقت دی لوڑ ہے. مینوں کو وخا دے، منہ منگیا انعام دیاں گا. میری ضمانت جو بابا یعقوب صاحب دین گے، مینوں کو وخا دے. کہ حضور نے دعا مانگی ہوئی، یا اللہ اسلام نو آپ ہی طاقت دے، تو آپ ہی قوت عطا کرنا. دعا ذرا سنو نا، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. پہلے دعا مانگی، یا اللہ یہ 2 مکے وچ پردھان نے تے، یہ چودھری نے، ایک عمر بن حشام ابو جہل، ایک عمر بن خطاب. یا اللہ انہاں دوہاں وچوں جڑا تینوں چنگا لگدا ہے نا وہ مینوں عطا کر دے. ہن رب نو کیڑا چنگا لگدا ہے؟ سنو ذرا، دوویں طاقتور نے، انہاں دے سامنے بولدا نہیں. یا اللہ اسلام کمزور ہے، اسلام نو طاقتور بنا تے پاور عطا کر. کدے ذریعے؟ پھر حضور نے دوبارہ جڑی دعا مانگی ہے نا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. یا اللہ خطاب دا پتر عمر مینوں دے دے اور او دے ذریعے اسلام نو طاقتور بنا. ادھر دعا منگی تو رات دا ویلا ہے، رات ویلے دعا منگی کیونکہ صحابہ رو پہ آ کے. 39 صحابہ، کنے؟ صرف 39 بندے مسلمان. کمزور ہے اسلام، لک لک کے نمازاں پڑھ دینے، لک لک کے حضور نو ملنا ہوں دینے. تو حضور نے دعا منگی، رات ہوئے، صحابہ رو پہ، حضور کدوں تک مارا کھاواں گے؟ میں بخانا حدیث میں صحابہ نے کہا حضور توڑا نا لئی مار پہندی، کدوں تک کھاواں گے مارا؟ حضور دی اکھا بھی اتھرو آ گئے. تو حضور نے آکھا یا اللہ یہ 2 طاقتور بندے نے مکے بھی چودھری، دین کمزور ہے، انہاں وچوں ایک مینوں دے دے جڑا تینوں پسند ہے. تے پھر دعا منگی، یا اللہ اسلام نو پاور عطا کر تے قوت عطا کر تے غلبہ عطا کر تے شان و شوکت عطا کر تے او دا ذریعہ عمر بن خطاب نو بنا دے.
راتی دعا منگی، سویرے عمر نے تلوار کڈ لی، لال رنگ دا پٹکا سر تے بن لیا۔ تاریخ وچ لکھیا ہے عرب وچ اگر کوئی سرخ رنگ دا پٹکا لے کے سر اتے بلدا سی تے تلوار لے کے باہر نکلدا سی تے بندے آخدے سن اج کسے دی خیر نہیں، اج کسے دی، یہ کسے نو اج لین چلا ہے۔ عمر نکلے ہے، پٹکا بنے ہے، رستے وچ ابو جہل مل گیا، اس آکھیا راتی میٹنگ ہوئی ساڈی، اساں قرعہ کڈیا ہے، تیرے نام قرعہ نکلیا ہے، ایک کم کر، روز روز دے جھگڑے مکا، جڑا عبداللہ دا پتر ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تے دشمن سن نا، انہاں اپنے انداز وچ گل کیتی، اساں ارادہ کیتا ہے اینو قتل کر چھڑیے، تیرے ذمہ قرعہ نکلیا، جا محمد دا سر کٹ کے لیا، یہ لڑائی روز روز دی مک جائے صلی اللہ۔ عمر نے تلوار پڑھی، رستے وچ ایک صحابی ملے، ویکھیا کہ عمر دا رنگ لال سرخ ہے تے اکھاں بھی سرخ ہوئیاں نے تے چہرے تے غضب تے قہر، پوچھیا عمر اج کدھر دے ارادے نے؟ عمر نے آکھیا یارو محمد نہیں جڑا عبداللہ دا بیٹا، میں وہ دا سر قلم کرن چلیا۔ انہیں کہا پہلے اپنا خیال کر، اپنے گھر دی خبر لے، منجی تھلے ڈنگوری پھیر، تیری بہن جڑی ہوتی انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، تو حضور نو قتل کرن چلے ہیں، تیری بہن بھی تے تیرا بہنوئی بھی انہوں دی غلامی بھی چاہ گئے دیں تے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اسی اندازہ نہیں لا سکتے، عمر انہا غضب ناک ہویا، او دا رخ حضور وال سیدھا قتل کرن دے ارادے نا، او سیدھا اپنی ہمشیرہ دے گھر وال نو منہ موڑ لیا، جا کے ٹھڈا ماریا نا دروازے نو، اندروں قرآن پڑھن دی آوازاں آ رہی ہیں سن، ٹھڈا ماریا، انہاں ویکھیا عمر آیا ہے، وہ جڑے صحابی قرآن پڑھا رہے سن نا، انہاں نو لکا دیتا کاروئی دوجے کمرے بھی، اے عمر کدھر نقصان نہ پہنچائے، دروازہ کھولیا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھو کیویں ادھر دعا منگی، یا اللہ خطاب دا پتر عمر مینوں دے دے، اے دے ذریعے اسلام نو طاقت دے، تے آپ نے فرمایا اپنی ہمشیرہ نو یہ آوازاں قادیاں آ رہی ہیں سن، ایک قادیاں آوازاں سن، تے جنہ دے دل وچ محمد عربی وسدا ہوئے نا، وہ دنیا دی وڈی تو وڈی بھی طاقت آ جائے تے حضور دی محبت دا جڑا جذبہ دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمشیرہ نے کہا اسی اللہ دا قرآن پڑھ رہے سے، اللہ اکبر، کیا اچھا تمہیں کلمہ پڑھ لیا محمد عربی دا؟ انہوں نے کہا ہاں میں انہوں دا کلمہ پڑھ لیا، ماریا چنگا تگڑا ماریا، لو لوان کر دیتا پہنوں، پہنوئی اگے بدے چھڑان واسے انہوں نے بھی بڑا ماریا۔ عمر نے حیران ہو کے دیکھا بھی انی مار کھا کے بھی اودہ ہی نہ لیں دے چھٹی حص جیڑی نو پھڑکی، انہیں کہا عمر ہوش کر ذرا، ایمیں نہ مار، گل لب وچ گل کیے، انی مار کھا کے بھی اودہ ہی نہ لیں دے۔ تو عمر نے آکھیا اچھا تسی قرآن پڑھ رہے سو تو میں بھی سنا ہونا کی پڑھ دے سو؟ وہ جڑے صحابی لکے سن انہوں نے لیاندہ، ہمشیرہ نے کہا آؤ انہوں قرآن سناؤ، حضرت عمر نے آکھیا میں نے بھی سنا ہونا جڑا تسی پڑھ دے سو، وہ کی تعلیم ہے قرآن دی؟ وہ جڑے صحابی سن انہوں آیتاں پڑھی ہیں نا سورہ طٰہٰ دیاں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ادھر قرآن پڑھیا، عمر دے دل اتے چوٹ لگی، عمر نے آکھیا لے چلو مینوں بھی او دے کولو، میں نے بھی لے چلو تھے۔ دشمن تلوار لے کے آجے بوئے تھے، پسٹل لے کے، ساڑھا دشمن دروازے بھی چاہ جائے تے لال پٹکا بھی بنیا ہوئے عرب دی روایت دے مطابق، دروازے تے جڑے صحابی پہرہ دے رہے سن انہاں بیکھیا سوراخ بچوں، عمرے ہاتھ وہی تلوار ننگی، تلوار نیامش رکھی دی سی نا وہ ننگی تلوار، صحابی رسول نبی پاک نو ہوڑی جی کانوے چاندن حضور بار عمر آیا، ہاتھ بھی تلوارے لگدا او دا ارادہ چنگا نہیں، او دا ارادہ، اتھے دو روایتیں نے میں دو میں تو انہوں سنا دینا۔ سرکار نے فرمایا ایک روایت وچے سرکار نے فرمایا اگر تے عمر آیا نا چنگے ارادے نال اسی او دا استقبال کرانگے، تے جے غلط ارادے نال آیا نا او دی تلوار نال او دی تون لا دیاں گے،
تے دوسری روایت دے لفظ میں زیادہ پیارے لگنے. سرکار نے فرمایا بوا کھول چھڑو میں رب کو منگ کے لے آیا. یہ آیا نہیں یہ لے آیا گیا ہے. اور کھول دیو بوا آن دیو. اللہ اکبر. قتل دے ارادے نہ کرو نکلیں اندر بڑے نا لو حدیث سے نہ ہوئے تے جیڑی سزا پینڈ والے تجویز کرن تے جی ہوئے تے پھر سمجھو اے راز سمجھو. نبی پاک دعا مانگ دینے اللہ اسلام نو طاقتور بناؤ عمر دے ذریعے. ایتھوں پھڑیا نبی پاک نے گریبان پھڑ کے نہ سرکار نے چھٹکا مارے زور دی چنجوڑیا. فرمایا بول عمر کس ارادے نال آئے ہیں؟ فرمایا جی اچھے ارادے نال استقبال کریں گے. غلط ارادہ تو توڑ لا دیں گے وہ دی تلوار نالی. سرکار نے فرمایا ذرا بولنا کیویں آیا ہے تیرا ارادہ کی؟ تلوار تھلے ڈگ پئی نا تو حضور دے پیراں وچ ہاتھ رکھ دیتا. آکھیا سونے محمد پاک میں تے غلامی کرن واسطے آیا میں تے قدمہ بھی ڈگن واسطے آیا. سرکار نے فرمایا اسی ڈگیاں نو اٹھان والے ہیں. ہائے 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 جنہ بڑا جرم سی کرم ہی اوڈا ہی ہویا. حضور نو قتل کرنا ہے تھوڑا جرم ارادہ بڑا پیڑا تے جڑا جرم سی جدو دل مڑیا نا محمد عربی وال صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا جرم تے کرم. میں جمعہ بھی تقریر کی تھی بڑی کیفیت تاری ہوئی. میں کہ لوگو سنو ذرا جڑا بڑا جرم سی کرم بھی اوڈا ہی ہویا. وہ ڈگے نے پیراں بھی سرکار نے چک کے سینے نہ لا لیا. حدیث بھی لکھیا دیکھو پیر مرید نو اگر روحانی توجہ دے نہ کرے تو ایک سلسلہ تصوف جڑا انہوں پڑھو ذرا توجہ کرنا پیر دا مرید تے توجہ کرنا. حضور نے ایسی توجہ فرمائی نا حدیث چاہتا 3 واری نبی پاک نے عمر دے دل ہوتے ہیں جات پھیریا. ہائے ہائے دل تے ہاتھ کے پھیر کے فرمائی یا اللہ اے دے دل نو انوار ایمان نال منور فرما دے. مگے سی رب کو اسلام نو طاقت دے. لک لک کے حضور ملنا ہوں دے گلیاں بڑا بڑا کے. جدو عمر نے کلمہ پڑھے نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول. تاریخ اسلام بھی پہلی باری میرے جملے نوٹ کرو پوری اسلام دی تاریخ اور نعرہ تکبیر لان والے ہو سب تو پہلی باری تاریخ بھی تکبیر دا نعرہ ادو لگا جدو عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھے. تاریخ بھی لک لک کے عبادت کر دینے چھپ چھپ کے حضور نو ملنا ہوں دینے. پہلے دن اسلام انہا طاقتور ہو گیا اور جڑے لک کے ملنا ہوں دے سن انہا نعرہ مارے نا اللہ اکبر. وادی بطھا گونج اٹھی. ابو جہل دے کنہ دے پردے نال جدو صدا ٹکرائی نا اللہ اکبر دی انہیں آکھیا لگدا ہے سر لین گیا سی لگدا ہے دل دے بیٹھا ہے. یہ تے سر لین گیا ہے نعرہ جڑا بجیا نا یہ تے اچھا سان ہی سان لیں دے مسلمان آج نعرے مار دیں. اور دعا منگی سی نا یا اللہ اسلام کمزور ہے طاقتور بڑا. لو پہلے دن جڑا عمر نے کم کیتا نا تاں ہی تے منگیا سی. اس واسطے ہر مسجد واسطے ایک چودھری دی لوڑ ہوں دی. مولوی صاحب دین دی تبلیغ کرن نمازی تگڑے ہون پنڈ وچ 1-2 عاشق رسول ایسے ہون جیڑے آکھن مولانا صاحب ممبر تے ٹھوک بجا کے مجمع کر بیان کرو مسئلہ پنڈ وچ چونچ رہا ہوئی تے اسی آپ ہی سام لانگے. پھر مولوی صاحب دلیر ہو جاندے. یہ ہر دور وچ پڑھو نا تسی. عمر نے پت پہلے دن تائیں تے منگے سی آکھیا حضور ایک گل تے دسو کلمہ پڑھے ہے مسلمان ہوئے نے قدمہ بھی ڈگن حضور نے سینے نہ لایا وہ ڈگے پیرا بھی حضور سینے نہ لان پتہ لگا آمنہ دے لال ڈگیاں نو اٹھا کے سینے لان والا ہے. سرکار نے عمر آخ دن حضور ایک گل تے دسو ساڑا رب سچا نہیں؟ میں ہاں عمر رب سچا ہے ساڑا. تسی اللہ دے سچے رسول نہیں فرمایا میں سچا رسول ہاں. اے جی کتاب آئی قرآن یہ سچی کتاب نہیں فرمایا سچی کتاب ہے. تو حضور پھر آج تو بعد اساں لک کے نمازہ نہیں پڑھنی ہیں. حضور سریعام پڑھا گے تے سینے حرم اچ پڑھا گے. حضور نے پتہ ہے کہ فرمایا عمر اسی ہے جی تعداد بھی تھوڑے ہیں. اے علماء واسطے تے مسجد کمیٹیاں واسطے ذرا بڑی قابل توجہ بات پہلے طاقت بنائی دی.
طاقتور تاں کہ نمازی مسجد دی رونق نے یار کلینا نال مسجد آباد نہیں ہوندی ایسیاں نال نہیں پتھراں نال نہیں مسجد آباد ہوندی نمازیاں نال تو حضور فرمایا سی تھوڑے ہیں عمر ذرا تعداد تھوڑی جی ود لین دے نا انتظار کر لو جی اسے واسطے منگے سو میں نے آکھا نا حضور ہون انتظار نہیں کرنی آپ ہی تے منگ کے لیا جے نا تو حضور چلیے سینے رویج تے جانا بھی ہونے ہی ہے نا اساں لیٹ کرنا ہی نہیں ہونے جانا ہے تلوار ننگی کر لی عمر نے 39 بندے کل تے 40 نمبر ہے حضرت عمر دا یہ تھے ایک بڑی پیاری گل میں جو تک پڑھا نہ بیان نہیں کردا میں پڑھی تاں بیان کرنا شروع کیتا پہلے میں نہیں سا کردا انہاں کہ 39 بندے نے ٹائی ٹوٹرو نے کنے نے سارے بولو یار تو لنگر شیف ملے گا انشاءاللہ تھوڑا جو ساتھ دیا میری عادت نہیں لیکن جتھے میں سمجھا کہ گل بڑی ضروری ہے انہوں دل وچ بانا ہے اتھے میں نہ تسی بھی بولو گل پیڑی پکی دل وچ اتر جائے انہیں کہ ٹائی ٹوٹرو 39 بندے نے محمد نال صلی اللہ علیہ وہ دشمن سنو انہوں دا لبو لے جا اپنا سے وہی 39 بندے نے 40 میں نہیں ہون دینا 40 دے بڑے بیری کئی ہاں عمر نے بھی آکھیا میں 40 نہیں ہون دینا میں 39 نے نا 40 بندہ مسلمان رب نے آکھیا تو 40 نہیں ہون دینا تو آپ ہی 40 ہوئے گا میں 40 نہیں ہون دینا 40واں نمبر ہے عمر دا کلمہ پڑھ رہی سینے حرم جا رہے نے نبی پاک نے نال 40 بندے نبی پاک دے نال نے عمر سمیت عمر آخدہ او مکے والے ہو او قریش مکہ او چودھری ہو مکے دے ہو سنو میں کلمہ پڑھ لیا محمد عربی دا آؤ جنہیں بچے نو یتیم کرنا آگے روکو محمد نو اپنی بیویاں نو بیوہ کرانا جے نا تے روکو پھر آج میں چلیاں محمد عربی دی غلامی دل وچ لے کے اے چلیاں نماز پڑھ آؤ جی جرت روک کے بیکھو مکے بھی تاک بیٹھ گئی انہاں کہ لے بھئی اے عمر بھی حضور دا غلام ہو گیا ہے گیا سیر لینڈ سی یہ دل دے بیٹھا محمد عربی سینے عرب پہلا دن سی تاریخ اسلام وچ سینے مکہ وچ مسلمانہ نے کھل کے رب دی عبادت کی پتہ ہی لگا حضور نے منگ کے لیا سارے حضور دے مرید نے عمر نبی پاک دی مراد 2 حدیثاں بہت ضروری نے حضور نے فرمایا 1.25 لاکھ نبی آئے کئی حضرات نامکمل حدیث بیان کر دینے او دینا مضمون ذرا واضح نہیں ہوندا جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک حضور میں کوئی نبی اے وجہ نہیں دنیا میں چاہیا جدے 2 وزیر آسمان تے نہ ہون 2 زمین تے نہ ہون فرمایا ہر نبی دے 2 وزیر آسمان تے 2 وزیر زمین تے فرمایا وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل وزیر آیا فی الارض ابو بکر و عمر فرمایا آسمانہ وچ میرے 2 وزیر جبرائیل تے میکائیل نے زمین وچ میرے 2 وزیر ابو بکر تے عمر نے دوسری حدیث شریف سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے بعد اگر سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوندا میرے بعد کوئی اور نبی ہونا ہوندا فرمایا او دنیا والے ہو پھر عمر بن خطاب نبی ہوندا وہ صلاحیتاں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ بھی لکھے جیڑیاں صلاحیتاں تو خوبیاں اللہ نبیاں نو عطا فرماندا نا وہ دی خیرات اللہ نے عمر بن خطاب نو عطا کیتی سی تے اج روزہ رسول وچ عمر تے ابو بکر حضور دی آغوش وچ لیٹے ہوئے شہید محراب نبی 26 ذی الحج نو حضرت عثمان تے قاتلانہ حملہ ہویا فجر دی نماز پڑھان واسطے حضور دے مصلی امامت تے محراب نبی وچ ابو لولو فیروز مجوسی سی پہلی سب خنجر لے کے لکیا سی 6 وار کیتے انہیں حضرت عمر تے رضی اللہ 6 وار حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ فرمایا اس تو میں نے فرمایا نماز پڑھاؤ نماز نہ لیٹ ہو جائے اے اسلام دی خوبی ہے شدید زخمی 6 وار ہوئے خنجر دے تو آپ نے فرمایا نہیں مینو رہن دیو مینو چھڑو مینو میرے حالتے چھڑو پہلے نماز پڑھو
میں حدیثی بھی پڑھا مختصر قرات کی تھی کیونکہ موقع یہ وجہ بن گیا نا عمر زخمی نے مختصر جنی مختصر ہو سکتی سی ایڈی مختصر قرات کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی قاتل نو پھڑن واسطے دروازے باہروں بند کر دیتے کہ پھڑن واسطے دوڑے نہ بندے 13 بندے انہیں زخمی کر دیتے خنجر سی وہ دیکھو انہوں وچوں 7 زخمی شہید ہو گئے حضرت عمر کلے شہید نہیں ہوئے 13 بندے زخمی کیتے جنہاں وچوں 7 شہید ہو گئے ایک عراقی مسلمان سی عراق دا رہن والا انہیں ویکھیا تے قابو ہی نہیں آ رہے الٹا انہیں 13 بندے زخمی کر دیتے نے اور انہاں دے کولے کوئی چادر کمبل نما چادر سی موٹی انہاں اینج کر کے اتنے سٹی نہ تاکہ وہ دے وچ الجھ جائے یہ جدو کمبل سٹیا تے آکھیا یہ پھڑنا سوکھا ہو جائے گا وہ کمبل وچ الجھ گیا نا تو وہ پھڑیا گیا انہوں صحابہ کرام نے پھڑ لیا جس لئے پھڑیا نا تو انہیں ویکھیا ہوں تے میں پھڑیا گیا تے ماریا جاؤں گا انہیں خنجر اپنی تون تے چلایا تو خودکشی کر لی انہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید محراب نبی اسی سال حضرت عمر نے حج کیتا سی رضی تے دعا منگی سی میدان عرفات بھی اللہم اجعل موتی شہادتا فی سبیلک فوی ولد رسولک یا اللہ میں نو موت آئے تے شہادت دی موت آئے تے پیارے محبوب دے دیار حبیب شہر مدینہ وچ موت آئے موت بھی شہادت دی لبی تے لبی بھی شہر مدینہ شہر ہی نہیں حضور دے محراب بھی شہادت لبی تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا جا اما عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ انہوں نے آخر اگر حجرہ تو اڈا ہے اجازت دیو تو میں چاہنا میری قبر اتھے بن جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا وہ سے میرا یار ابو بکر بھی اتھے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جگہ تو میں اپنی قبر واسطے رکھی سی پر عمر دی خدمات ایسیاں نے دین واسطے میں وہ جگہ عمر واسطے وقف کرنی ہے آپ نے وصیت فرمائی سی میرا جنازہ حضرت صہیب رومی پڑھان رضی اللہ تدفین تو بعد آپ نو جنازے تو بعد روزہ رسول بھی دفن کیتا گیا یہ حضور دی میت وچ اج بھی عمر بن خطاب روزہ رسول وچ آرام فرمانے یہ 10 محرم شریف نو او ہستیاں علی پاک زہرا پاک حسن پاک حسین پاک یہ وہ قرآن ہے حضرت علی پاک صلی اللہ اکبر سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جدا میں مولا ہو دا علی مولا میں نے ایک بندے نے سوال کی تسی جی علی نو مولا کیوں آخ دینے میں کہ اس واسطے آخنے ہیں سونے نبی پاک نے علی نو مولا آکھیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا جدا میں مولا ہو دا علی مولا اللہ اکبر فرمائے من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ جنہیں علی نال محبت کی تھی انہیں میں محمد نال محبت کی تھی اور جنہیں میں محمد نال محبت کی تھی انہیں اللہ نال محبت کی تھی جنہیں علی نال بغض رکھیا فرمایا انہیں میرے نال بغض رکھیا جنہیں میرے نال بغض رکھیا انہیں اللہ نال بغض رکھیا تے حسنین کریمین تیو نے نا سرکار نے فرمایا اللہم انی احبہما ذرا غور نہ سنیا جے میں بطور تقریر نہیں کردا میں دین دا پیغام ایک گل چاہنا تو دل بھی ستر جائے اوہ حضور دعا فرما رہے ہیں ہر بندے نو اپنا دوترا پیارا ہوندہ ہے یہ کوئی نوی گل نہیں پر نوی گل تاں دسن لگا کہ سرکار نے اے جڑی دعا منگی ہے نا یا اللہ میں انہاں دعا نال پیار کرنا فاحبہما یا اللہ تو بھی انہاں نال پیار فرما تیسرے دعا دے لفظ نے بڑی قابل توجہ پھر مقام سمجھو حسن پاک دا حسین پاک دا علی پاک دا زہرا پاک فرمائے من اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما یا اللہ میں حسن حسین نال محبت کرنا تو ہی نال یا اللہ محبت کر تے جڑا حسن حسین نال محبت کرے یا اللہ تو او دے نال محبت کرنا تے زہرا پاک ساریاں حدیثاں میں جو ایک حدیث کیونکہ یہ حدیث جان ہے میری آج دی تقریر دی
سرکار ممبر تے آئے نا، فرمایا او سنو، من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جن نے میری بیٹی فاطمہ زہرا نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا، جن نے مینوں دکھ دیتا انہیں اللہ نو دکھ دیتا، اذیت دیتی، من آذاہا فقد آذانی۔ تو قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑا اللہ رسول نو اذیت دے وے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا تے بھی ہو دیتے اللہ دی لعنت تے آخرت تے بھی ہو دیتے اللہ دی، قرآن دی آیت۔ جڑے بڑے فتنے ہوندے ایک فتنہ نواں پیدا ہوئے، یزید نو کچھ نہ آکھو، یزید نو میں تیرا ماما لگتا ہے کہ یزید کو کچھ نہ آکھو جی، میں کہ گل سن قرآن جی لعنت پا نہیں، لعنت نہیں کسے دے پانی چاہیے دی، میں کہ قرآن جی لعنت، قرآن کے اندر ان الذین یؤذون اللہ فی الدنیا یؤذون اللہ ورسولہ، جنہیں اللہ رسول نو دکھ دیتا اذیت دیتی لعنہم اللہ، تو آنا یزید تے لعنت نہ پاؤ، قرآن آخدا ہے لعنہم اللہ، اللہ دی لعنت ہو دے اتے فی الدنیا والآخرہ، جیڑا دنیا آخرت وچ او دے تے لعنت ہے، جیڑا اللہ نو اذیت دے تے اللہ دے رسول نو اذیت دے۔ ذرا انصاف کر یار، کربلا بھی جدو امام پاک دی لاش مبارک تے کوڑے دوڑائے گئے، سر اقدس تن تو جدا کیتا گیا، آل بیت دیاں نوخیز کلیاں کربلا وچ مسخیاں گئیاں تے شہید کیتا گیا، ظالموں کی سمجھ دیو ادھر امام پاک تے جڑا کربلا وچ ظلم ہویا ہے یزید دے کہن نال ہویا ہے، او دے حکم نال ہویا ہے، او برابر ملوث ہے، تے قرآن وچ رب نے لعنت فرمائیے جڑا اللہ رسول نو دکھ دے وے، جنہ دا رونا حضور برداشت نہ کرن۔ مسلم شریف وچ حدیث ہے حضور تہجد دی نماز پڑھ رہے سن، حسین پاک دے رون دی آواز آئی نا، انہوں کنڈی کھڑکائی نبی پاک تہجد دی نماز، حسین پاک دے رون دی، فرمایا حسین نو رون نہ دیا کر زہرا، جدو حسین روندا ہے میرا دل روندا ہے، او جنہ دا رونا حضور برداشت نہ کرن، اونا دی گردن کٹ کے تے نیزے اتے لے کے کوفے دے بازاراں وچ پھرنا تے سار تن اقدس تو جدا کرنا، دسو حضور نو گنبد خضرا وچ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، او جنہ دا رونا نہیں سی برداشت۔ شکر کر سنیاں، شکر کر حضور دے عاشقا، تینو رب نے وہ عقیدہ دیتا ہے جڑا سچا تے سچا تے کھرا قرآن تے حدیث والا عقیدہ ہے۔ حضور دی آل دے بھی اسی غلام ہے جی، ساڑھا سی قادری بابے تے چشتی بابے جننے ہیں، صوفیاء نقشبندی ہوئے نشائی سارے دا ہی ایمان ہے، اسی تے سجنوں روز پڑھنے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے۔ تو ساڑھے بابے سادی نے تے گلی مکائی، شیخ سادی کہندے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول، منو دستو دامان آل، ساڑھی تے نماز ہی سجنوں پوری نہیں ہوندی جدو تک نماز بھی حضور دی آل اتے درود نہ پڑھیے۔ دعا کرو اسے سچے کھرے عقیدے سچے تے اللہ سانو زندہ رکھے، جو گلنا کیتی ہیں اللہ قبول فرمائے، اپنے محبوب پاک دی غلامی نصیب فرمائے۔ بابا جی قبلہ اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے، انہاں دی محبت ہے، میں حاضر ہویا توڑ نال موقع ملیا ملاقات دیاں چند گلنا دین دیاں کرنا میرے حصے بھی چاہیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام بزم ہدایت پہلا چہرہ ودوہا صلی قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں
سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اے خدا پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو جی دعا سب فرمان کے دعا تو فوراً بعد چادر شریف دربار شریف پیش کی جائے گی، اس تو بعد فوراً نماز پڑھی جائے گی، سارے حضرات نماز بھی پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اے رب کریم اس عرس سراپا قدس کی نورانی محفل کو قبول فرما، صاحب عرس کے فیض و برکات سے تمام حاضرین کو فیض یاب فرما، مزار پر انوار پر صبح قیامت تک اپنی رحمتیں نازل فرما، اولیاء کاملین کے فیض و برکات سے ہمیں مولا کریم بہرور فرما. اس محفل کو قبول فرما کر بابا جی محمد یعقوب صاحب ان کی کوشش محنت کاوش قبول فرما. اسی طرح یہ شان و شوقت عزت و احترام کے ساتھ یہ عرس پاک منعقد ہوتا رہے، اس پہ لوگ حاضری دیتے رہیں، فیض و برکات حاصل کرتے رہیں. جو بھی لنگر شریف کا اہتمام محفل کا اہتمام کیا اے مالک و مولا قبول فرما، تمام دعا کرنے والوں کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.